گزشتہ دن بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ سورۃ البقرہ کا آدھا حصہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر براہ راست مخاطب جو تھے وہ کفار تھے، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ عیسائی تھے، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے۔ اب چونکہ سورۃ البقرہ کا دوسرا آدھا حصہ شروع ہو چکا ہے تو اس حصے میں براہ راست مخاطب مسلمان ہیں۔ اس کے ضمن میں اگرچہ کہ یہودیوں کا بھی تذکرہ ہوگا، جس طرح کہ یہاں پر براہ راست مخاطب کفار تھے تو ضمن مسلمانوں کا بھی تذکرہ ہوگا۔ یہ جو آیت ہے جو آج ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کا آدھا حصہ کل تلاوت کیا گیا ہے، اس آیت کو پورے دین اسلام کی جامع ترین آیت بیان کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس تھوڑی سی آیت میں پورا دین بیان کر دیا ہے، اور فصاحت اور بلاغت کا جو انداز اختیار کیا ہے، اس کے اوپر ساری دنیا کے علماء کرام جتنے بھی کلام کے ماہرین ہیں وہ حیران ہیں کہ کس خوبصورتی سے اور کس نفاست اور صفائی سے اللہ پاک نے یہاں پر پورا دین بیان کیا۔ فرمایا وآت المال علی حبہ، وہ مال خرچ کرتا ہے علی حبہ، محبت پر، جس میں تینوں محبتیں شامل ہیں۔ نمبر ایک، اپنی محبت پر مال خرچ کر رہا ہے، کوئی اسے زور اور زبردستی نہیں ہے، طیب نفس اس کا شامل ہے، مثلا کہ میں کسی بندے کو کچھ کھلا پلا رہا ہوں، اس میں اپنی خوشی سے بھی کھلا پلا رہا ہوں۔ پھر دوسری بات کہ اللہ کی محبت بھی شامل ہونی چاہیے، کھلا بھی اس لیے رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے، اپنی نیتوں کا فساد، یہ نیت میں کوئی فساد نہیں ہے، ایک اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہا ہوں، اپنی خوشی سے کھلا رہا ہوں، اور جو چیز کھلا رہا ہوں وہ بھی ایسی چیز کھلا رہا ہوں جو میں خود بھی پسند کرتا ہوں کہ اچھی چیز خرچ کر رہا ہوں، اچھی چیز دے رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اپنی محبت بھی ساتھ شامل ہے، زبردستی نہیں دے رہا، مجبوری نہیں۔ اور پھر دے بھی کن کو رہا ہوں، ذوی القربیٰ، اپنے قریبی لوگوں میں، جن کو میں دیکھتا ہوں وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، کسی مسئلے اور پریشانی سے گزر رہے ہیں، اور میں ان کے اوپر اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ والیتامیٰ، پھر یتیم بچے، وہ بچے کہ جن کا والد ان کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، اور بالغ بھی شریعت کی اصطلاح ہے، یہ دنیا کی اصطلاح میں بالغ اور چیز ہے، پاکستان آئین پاکستان میں بالغ کا مطلب اور ہے اور اسلام میں بالغ کا مطلب اور ہے۔ عموماً بچے آج کل 10-12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، اور اسلام اور پاکستان کے آئین کے مطابق 18 سال کی عمر میں انسان بالغ ہوتا ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں میں جو یتیم بچے ہیں، اور یتیم اس کو کہا جاتا ہے جو نابالغ ہو اور اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے، اپنے خاندان کے یتیموں کے اوپر پہلے خرچ کرتا ہے، اپنے خاندان میں دیکھتا ہے کہ یتیم تو نہیں ہے، اگر اپنے خاندان میں یتیموں پر خرچ کر رہا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو پھر باہر کے یتیموں پر بھی خرچ کرتا ہے کہ باہر کے بچہ یتیم تو نہیں، تاکہ اس کی میں مدد کر سکوں۔ والمساکین، پھر مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، وہ لوگ جو تنگ دست ہیں، جو اپنی مالی حاجات کو پورا نہیں کر پا رہے، لیکن مانگ نہیں گئی، بس پریشان ہیں، تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ انگریز نے اس کے لفظ استعمال کیا، بس جو کماتے ہیں مشکل سے گزارا کر لیتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اور بصیر حقانی نے لکھا ہے کہ یہ جب سے ہٹے کٹے اور نوجوان بھیک مانگنے کے عادی ہو چکے ہیں، اس میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں، اور یہ جو بھیک مانگنا ہے یہ ایک فن ہے جس کی ایجاد ہندوؤں نے کی ہے، ہندوؤں کے اندر بھیک مانگنا ایک مہارت سمجھا جاتا ہے، اور وہ لوگ کمائی نہیں کرتے، بس اپنی جب بھی ضرورت پڑے یا نہ پڑے بھیک مانگنا شروع کر دیتے۔ تو وہ جو سے عادی بیکاری ہو یا جن کا پیشہ ہی بھیک مانگنا ہو، وہ لوگ مراد نہیں ہیں، اور وہ ہو بھی ٹھیک ٹھاک۔ آپ دیکھتے ہیں روزانہ کہ کتنے لوگوں کو کے کارندے انہوں نے جو پٹیاں باندھی کی ہوتی ہیں ان کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، یہ موسم باز ہوتے ہیں، یہ بھکاری ہوتے ہیں، یہ ضرورت مند نہیں ہوتے۔ تو ضرورت
مال کو پہلے ٹارگیٹ کرنا اور پھر اس کے اوپر خرچ کرنا بڑی عبادت ہے۔ پھر فرمایا وہ سبھی لوگ سفر میں ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے لوگوں کے راستے میں بٹوے لوگ جیبیں کاٹ لیتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، چاہے کہ کتنے گھر میں کتنے مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب سفر کے اندر ضرورت پڑ جائے تو ایسے بندے کے اوپر بھی خرچ کرنے کا حکم اللہ پاک دیتے ہیں کہ اس پر خرچ کرو، اس کی مدد کرو، اس کی مالی امداد کرو تاکہ وہ اپنے خیریت سے اپنے مقام پر پہنچ جائے یا اپنے گھر میں۔ پھر فرمایا والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، صرف ضرورت کی حد تک کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی خرچ کرنے والے لوگ جو ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ پھر وفر رقاب، اور لوگوں کو آزاد کرانے میں، اور اس کی آج کل روٹین یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پکڑ کر لے جایا جاتا ہے، ان کے اوپر مقدمات بن جاتے ہیں، جھوٹے مقدمات بن جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو چھڑوانے کے لیے پیسے خرچ کرنا۔ جن لوگوں کے ناجائز اور جھوٹے مقدمات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی کوئی قسم پرسی کرنے والا نہیں ہے، ان لوگوں کو چھڑوانے کے لیے مالی امداد دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ پاک بلکہ ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف سال کے اندر ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی، بلکہ اپنے یتیموں پر، اپنے کمزور رشتہ داروں پر اور دوسرے یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور ان قیدیوں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم بھی اللہ پاک دے رہا ہے۔ صرف زکوٰۃ دے کر سائڈ پہ ہو جانا نہیں، زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ اور پورا سال گزرنے والے مال کے اوپر صرف 2.5% دینی ہوتی۔ مثلا اگر کسی بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا اور اس سے اس نے تجارت کر رہا تھا، 1 سال پورا ہو گیا، 1 سال کے اندر اس کے پاس کیا نام ہے 2.5 سال کی رقم برقرار رہی اور یہ مال تجارت ہے، مال ضرورت نہیں، تو تب جا کر سال بعد اس کے اوپر 2,500 روپیہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن یہ جو دوسرے معاملات ہیں، غریبوں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، مانگنے والوں کے پر خرچ کرنا اور ضرورت مندوں پر ٹارگیٹ کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کا حکم زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، دین کے اندر نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز ایک ایسا ذکر ہے جس کے اندر تمام عبادتیں شامل ہوگی۔ نماز کے لفظ سے زبان سے ذکر کرتا ہے تو زبانی عبادتیں، اور جسم سے جب نماز پڑھتے ہوئے سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو وہ تمام عبادتیں جن کے اندر انسان کی زبان ذکر کرنے کی وجہ سے عبادت ہے، یا پھر کیا نام ہے رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے جو عبادتیں اس کے ذمہ ہیں، ساری اللہ پاک نے شامل کر دی کہ نماز قائم رکھتا ہے۔ وآت الزکاۃ، اور جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو پھر زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور ایک انداز بدل کر کہا کہ اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی کبھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، بلکہ جب وعدہ کرتا ہے اپنے وعدے کو تب پورا کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت وقتی نہیں ہے بلکہ کل وقتی ہے۔ وہ جب بھی وعدہ کرے گا وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اپنے وعدے میں خیانت نہیں کرے گا۔ والصابرین فی البأساء والضراء، پھر مزید طریقہ کار تبدیل کر کے فرمایا اور صبر کرنے والے، یعنی کہ صبر کرنے والے ایسے کہ جن کی میں تعریف کرتا ہوں۔ الصابرین، وہ صبر کرنے والے کہ جن کی تعریف رب العالمین کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ پاک بڑا مہربان اور بڑا محبت کرنے والا ہے۔ اور صبر بھی ان حالتوں میں کرتے ہیں جب کیا نام ہے تنگ دست ہوتے ہیں، اپنی تنگ دستی کسی کے سامنے پیش نہیں کرتے، اپنی چادر کے اندر ہی رہتے ہیں، چادر سے باہر پاؤں نہیں کھلاتے، آہذاری نہیں کرتے، کسی کے سامنے بھیک مانگنے نہیں چلے جاتے، ایسے صبر کرنے والے بھی۔ والضراء، اور جب بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کے اندر اتنے آئے ہوئے اور اللہ کے اوپر ناشکریاں، اللہ تم نے مجھے اس کام میں ڈالنا تھا، مجھے کس کام میں ڈال دیا، بس بیماری آ گئی، اللہ کا شکر، اللہ کی مرضی سمجھ کے اسے قبول کرتے ہیں۔ وحین البأس، اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر اس کے اوپر بھی صبر کرتے ہیں۔ جنگ مانگتے نہیں ہیں اور مانگنے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن جب جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر صبر کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ تو اولئک الذین صدقوا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا۔ اس کے بارے میں تفسیر حقانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے،
کا جو پہلا حصہ تھا نا آیت کا جو ہم نے کل تلاوت کیا، اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ سچے ہیں جن کا اللہ پر، آخرت پر، نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان ہے، ان کے عقائد میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ لوگ کائنات کے سچے لوگ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ان لوگوں کے لیے فرمایا جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں جو متقی کہلانے کے حقدار ہیں۔ تم لوگ ان کاموں میں پڑے، صرف مشرق کی طرف منہ کر لیا، صرف مغرب کی طرف منہ کر لیا، اللہ نے حکم دیا تھا تو کر لیا۔